الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ مفتی صاحب مرحوم نے سیرت امیر المومنین علیہ السلام میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ زرار بن زمرہ زبائی معاویہ کے ہاں آئے۔ معاویہ نے کہا تمہیں تو علی کی محبت میں رہنے اور انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، کچھ ان کے متعلق بیان کرو۔ زرار نے معذرت چاہی کہ پتہ نہیں کیا اس کا ریئیکشن ہوگا، احتیاط کی انہوں نے۔ جب اصرار ہوا تو کہا کان واللہ شدید القوا، خدا کی قسم ان کے ارادے بلند اور قوا مضبوط تھے۔ یہ امیر المومنین کے بارے میں ہے۔ یقول فصلا ویحکم عدلا، فیصلہ کن بات کہتے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکم کرتے اور فیصلہ دیتے۔ یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ، ان کے پہلوؤں سے علم کے سوتے پھوٹتے تھے اور کلام کے گوشوں سے حکمت اور دانائی کے نغمے گونجتے تھے۔ یستوحش من الدنیا وزہرتها، رات اور اس کے سناٹوں سے جی بہلاتے تھے۔ وَكَانَ غَزِيرَ الْعَبْرَ طویل الفکر، آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرتے اور فکر اور سوچ میں ڈوبے رہتے۔ يُعْجِبُهُ من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، لباس وہ پسند آتا جو مختصر ہوتا، کھانا وہ بھاتا جو روکھا پھیکا ہوتا۔ کان فینا کاحدنا، وہ ہم میں ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے۔ یجیبنا اذا سألناہ، ہم کچھ پوچھتے تو جواب دیتے۔ اذا سألناہ، جی اور دریافت کرتے تو بتاتے۔ نحن واللہ مع تقریبہ ایانا وقربہ لنا، خدا کی قسم باوجود قرب کے ان کی ہیبت اور جلال کے سامنے ہمیں لب کشائی کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ یعظم اہل الدین ویقرب المساکین، اہل دین کی تعظیم کرتے، مسکینوں کو قرب کا شرف بخشتے۔ لا یطمع القوی فی باطلہ، طاقتور کو یہ توقع نہ ہوتی تھی کہ بے راہ روی میں ان کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ جیسا آج کل ہوتا ہے، طاقتور کو اس کا حق مل جاتا ہے، غریب آدمی جو ہے وہ انصاف سے محروم رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، یا طاقتور کو یہ توقع نہ ہوتی تھی کہ بے راہ روی میں ان کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ اور وَلَا يَيْأَسُ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِهِ، اور کمزور کو ان کے انصاف سے مایوسی نہ ہوتی تھی۔ خدا شاہد ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، خدا شاہد ہے میں نے بعض مقامات پر جب کہ رات کے پردے آویزان اور ستارے پنہاں ہوتے تھے، انہیں دیکھا یتململ غارت قابضا علی لحیتہ، اپنے ریش مبارک کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہوتے تھے۔ یتململ تململ السلیم، اور اس طرح تڑپتے تھے جس طرح کوئی مارگزیدہ
مارگزیدہ اسے کہتے ہیں جس کو سانپ نے کاٹا ہو، اس طرح تڑپتے تھے جس طرح کوئی مارگزیدہ تڑپتا ہے۔ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، اور اس طرح روتے تھے جس طرح کوئی غمزدہ روتا ہے۔ وَيَقُولُ یا دنیا یا غُرِّ غیری، اور کہہ رہے ہوتے تھے اے دنیا جا کسی اور کو فریب دے۔ اب بھی تعرضتی ام الی تشوقتی، کیا میرے سامنے اپنے کو لاتی ہے یا مجھ پر فریفتہ ہو کے آئی ہے؟ ہیہات ہیہات، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ قد بائنت کی ثلاثا لا رجعت فیہا، میں تو 3 بار طلاق دے چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے بارے میں کہتے 3 بار طلاق دے چکا ہوں، لا رجعت فیہا، جس میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رجوع کا مطلب ہوتا ہے نئے نکاح کے بغیر جو ہے نا وہ اس خاتون کو گھر لانا جس کو طلاق دی گئی ہو عدت کے دوران۔ مثلا 3 مہینہ اگر عدت ہے طلاق کے بعد، 3 مہینہ گزرنے سے پہلے اگر یہ پشیمان ہو کہ پتہ میں نے کیوں طلاق دی، تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نئے نکاح کے بغیر اس کو بیوی بنانا، زبانی کہے میں نے رجوع کر لیا، یا رجوع کی نیت سے یہ بیوی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے۔ اجنبی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا تو جائز نہیں ہے نا، حرام ہے۔ رجوع کی نیت سے وہ وہ رجوع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ طلاق گزر جائے اس کے بعد یہ جو ہے نا اس طرح 3 دفعہ رجوع کر کے 3 دفعہ طلاق دے دے، یا طلاق دے دے پھر عدت کی مدت گزر جائے، نیا نکاح کرے پھر عدت گزر جائے، نیا نکاح کرے پھر عدت گزر جائے، نیا نکاح کرے پھر طلاق دے دے، اس طرح 3 طلاقیں ہوں، طلاق 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 نہیں، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی تو عدالتوں نے بھی اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے، جرم قرار دیا ہے۔ 3 دفعہ جب طلاق دیں پھر رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی، پھر حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی اور مرد اسے شادی کرے، اور اپنی مرضی سے آپ وہ کنڈیشن بھی نہیں لگا سکتے بھائی یہ میں جو ہے نا یہ اس سے شادی کرو، بشرطی کہ جو ہے نا وہ کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو طلاق دے دو۔ نہیں، اس کا اگر نیت خراب ہو جائے وہ کہہ سکتا ہے نہیں بھائی، وہ خاتون کی بھی جو نیت خراب ہو سکتی ہے، بھائی یہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 دفعہ میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، لا رجعت فیہا فعمرک قصیر وخطرک حقیر، جی گنجائش نہیں ہے، تیری عمر چند روزہ اور تیری اہمیت بہت کم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، فرمایا کہ افسوس راہ ذات تھوڑا، سفر دور و دراز، اور راستہ وحشتناک ہے۔ یہ انہوں نے نقل کی ہے اہل سنت کی مشہور کتاب استیعاب، مفتی صاحب نے الاستیعاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 463 سے اس کو نقل کیا ہے۔ اور اگر آپ اتفاق کریں تو یہ جو جنگ خیبر میں فرمایا تھا کہ ایک عالم کل اس کو دوں گا جو خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ پھر جو ہے جب وہ صبح ہوئی تو ہر کوئی سمجھتا تھا کہ شاید یہ علم مجھے ملے۔ اس موقع پر حسان بن ثابت، یہ شاعر رسول کے نام سے مشہور ہے، ہاں شاعر رسول، اس نے غدیر خم پر اس کا قصیدہ موجود ہے، غدیر خم کے فوراً بعد اس پر قصیدہ موجود ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بعد میں وہ نوبت آئی نا وہ جو نے تیسرے دور میں، تو امیر المومنین نے کئی لوگوں سے کہا تھا کہ تمہیں یاد ہے کہ رسول خدا نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا من کنت مولا فاز المولا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یاد نہیں یہ بھول گئے ہیں، ان میں سے یہ بندے خدا بھی تھا، یہ جس نے
غدیر کے موقع پر بھی اس کے اشعار ہیں، اور رکوع میں زکوٰۃ دینے کے مناسبت سے بھی اشعار موجود ہیں. اور یہ خیبر میں اب یہ اس کے اشعار نہیں آپ سنا رہا عربی، اس کا کسی نے منظوم ترجمہ کیا ہے، شعر کی صورت میں حسان بن ثابت کے اشعار کا ترجمہ کیا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ مفتی صاحب کا اپنا ترجمہ ہے یا کسی نے کیا ہے اور مفتی صاحب نے اس کو نثر میں نہیں کیا ہے، شعر میں ترجمہ کیا ہے. اچھا، ارمد العین اسے کہتے ہیں جو آشوب چشم میں مبتلا ہو، جس کو آنکھیں دکھتی ہو نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ارمد العین. اچھا، وہ کہتے ہیں رمد آلودہ آنکھیں تھی علی کی جنگ خیبر میں، رمد آلودہ آنکھیں تھی علی کی جنگ خیبر میں، دوائے چشم مضمر تھی پیمبر کے لب و تر میں. ایسا ہوا ہے نا، یہ لکھا ہے کہ عجیب ہے، یہ نہیں فرمایا کسی تکیہ پر یا آپ نے امیر مومنین کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر لعاب دہن لگایا تھا، لعاب دہن لگایا تھا. اچھا جی، دوائے چشم مضمر تھی پیمبر کے لب و تر میں، بنا آب دہن اکسیر، بنا آب دہن اکسیر، آنکھوں میں جلا آئی. جیسے لگایا نا لعاب دہن، بنا آب دہن اکسیر، آنکھوں میں جلا آئی. مبارک تھی شفایابی، مبارک تھی مسیحائی. حضرت موسیٰ یہی کرتے تھے نا، وہ پیدائشی جو ہے نا وہ اندھوں کو اللہ کی اذن سے شفا دیتے تھے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. مبارک تھی شفایابی، مبارک تھی مسیحائی. کہا اس کو علم دوں گا جو شمشیر دو پیکر ہو، اسے علم دوں گا دلیر و صف شکن جانباز و شیدائے پیغمبر ہو. یہ علم کل اسے دوں گا. اچھا جی، ابھی یہ ہے نا یحب اللہ و رسولہ، یہ خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. اب دیکھیں، وہ سرمست ولائے دلاور، ولائے دلاور سے مراد یعنی وہ خدا سے محبت کرتا ہوگا. سرمست ولائے دلاور، دلاور سے مراد اللہ تعالیٰ مراد ہے. وہ سرمست ولائے دلاور وہ محبوب دلاور ہے. ہاں، وہ یہ علی خدا کا محبوب ہے اور خدا علی کا محبوب ہے. وہ سرمست ولائے دلاور و محبوب داور ہے. وہی قلعہ کشا و فاتح درہائے خیبر ہے. اور آخری ہے، زمانہ بھر میں اس کو ہی نبی نے یہ شرف بخشا. زمانہ بھر میں جی اس کو ہی نبی نے شرف بخشا کہ اپنی جانشینی اور اخوت کا دیا تمغہ، اپنی جانشینی کا بھی تمغہ دیا اور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تیرا بھائی ہے، کہ اپنی جانشینی اور اخوت کا دیا تمغہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.